آپ ذرا مفتی صاحب کی بات کو سنیے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ اب ذرا ان مفتی صاحب کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ معین خٹک: کیا کوئی بندہ قرآن پاک کی تفسیر خود سے پڑھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے خود سے ہی پڑھے گا، اور کوئی اور پڑھوائے گا؟ تفسیر لکھنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آسان کر دیا جائے اور تاکہ آپ پڑھیں، تو ضرور پڑھ سکتا ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہی عوام کے لیے عام طور پر، تاکہ عوام کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے دونوں مفتی صاحب کی باتوں کو سن لیا۔ میں دوسرے مفتی صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں۔ ان کا ویڈیو میں نے اس لیے چلایا کہ اگر میں پہلے مفتی صاحب کی بات کا جواب اپنی طرف سے دیتا تو شاید آپ لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن ان کے پلے کے مفتی نے ان کو جواب دے دیا، تو اب آپ کو شاید یقین آ سکتا ہے میری بات کا۔ قرآن کو عام بندہ ترجمہ کے ساتھ بالکل پڑھ سکتا ہے، اس سے کوئی بھی گمراہی کا دروازہ نہیں کھلتا، کیونکہ اردو مفسرین کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ان کی تفسیر سے عام لوگ جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن میں ہمارے خیال میں بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو کسی عالم سے رہنمائی لینے کی ضرورت پڑے گی، باقی آپ اردو تفاسیر کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کو ضرور پڑھیے، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔